अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद है जनाब उमर हियाज साहब और आज हम मौजूद हैं मियां में दरबार के यहाँ दरबार पर जो हाज़िरी से जो है कासिर हैं, इसी तरह से उन्हें हाज़िरी का भी मौका मिल जाए, तो इसलिए हम इस दरबार में मौजूद हैं। तो आपकी दरबार के अंदर से हाज़िरी कराएंगे इस वीडियो के ज़रिए, और उसके बाद इस दरबार से मुंसलिक कब्रिस्तान पर जो हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री है, मेरा जो अफसाना है शेर खामोशा की ज़िंदगी और जो बैजुल नसीब कब्रिस्तान की ज़िंदगी पर फिर हमारी गुफ्तगू जो होगी उसका महवर मरकज़ वो मियां में कब्रिस्तान होगा। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू तो दिन का ये सफर है, तो दिन का ये सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मियां मीर दरबार, जिसके हम आपको दिखा चुके हैं, और उसी के साथ मुंसलिक कब्रिस्तान मियां मीर कब्रिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर हियाज साहब, जिनका तारुफ हम गुज़श्ता वीडियो में करवा चुके हैं एक शायर के तौर पर, और ये एक शायर होने के साथ साथ एक अफसाना निगार भी हैं। और आज हम इन्हीं के लिखे हुए एक अफसाना शहर खामोशा की ज़िंदगी के ऊपर तबसरा करेंगे सर के साथ, और ये लोग जो हमसे बहुत दूर से आ चुके हैं इनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे। हम कब्रिस्तान के आगाज़ी हिस्से में आ चुके हैं, तो आपसे गुजारिश है, तमाम जो साथ आने वाले मेरे मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि आप इन्हें आज़ाना इनके लिए सलाम पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूल। जी, मियां मीर कब्रिस्तान जो तकरीबन पुराने तरीन कब्रिस्तानों में शुमार होता है, तो आज हम वहाँ मौजूद हैं। और इसके जो है ना, इसके अहाते पर लिखा एक शेर जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का पल की खबर नहीं, आते हुए अज़ां हुई जाते हुए नमाज। जब इंसान दुनिया में आता है तो मुसलमान जो है उसके कानों में अजान पड़ी जाती है और जाते हुए नमाज जनाजा होता है। आते हुए अजान हुई जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए चले गए। और बुल्ले शाह ने इनके बारे में क्या खूब कहा था, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी तेरी। तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो कब्रिस्तान है, ये जो दुनिया से बसाई हुई है, तो इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, तो ये आप अपने इनके बारे से हमें गुफ्तगू करें। अच्छा, जैसे कि हम इस पाक सल्तनत में रह रहे हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान बोला जाता है। तो सतान का मतलब होता है रहने की जगह, पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, अफ़गानिस्तान अफ़गानियों के रहने की जगह, परिस्तान परियों के रहने की जगह। तो इसी के मुताबिक से इसके लिए ये एक लफ्ज़ बनाया गया है कब्रिस्तान, यानी कब्रों के रहने की जगह के जो मनो मिट्टी के नीचे दफन है, तो इनके लिए ये कब्रिस्तान लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन मेरी मुताबिक से देखा जाए तो ये फ़कत दुनिया के लिए कहने के लिए, ये तमाम जो है ना, ये दुनिया वालों के कहने के लिए ये कब्रें हैं, लेकिन इनमें हंसती खेलती ज़िंदगियाँ समाई हुई हैं। तो मेरे मुताबिक इनके लिए लफ्ज़ कब्रिस्तान की बजाय ना गुलिस्तान होना चाहिए, कि फूलों का शहर, क्योंकि इनमें जो हैं वो बहुत ही नायाब दिलकश फूल जो हैं वो समाये हुए हैं और इस दुनिया से कोसों दूर जा चुके हैं। एक वाक़या हुआ था PIA का लाहौर से कराची, तो ये जो अभी मौजूद हुआ है,
वो हम सर की ज़बानी से हाँ जी, दरअसल ये ज़िक्र करना चाह रहे हैं कि एक जो था मुसाफिर जो लाहौर से कराची जाने वाला था, और इसी जो तबाहकुन जो जहाज़ है तो इसी का मुसाफिर बनने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सका। तो उसके बारे में तबसरा करेंगे। दरअसल उसकी माँ को एक ख्वाब आया, और ख्वाब में उसकी माँ ने देखा कि ये जो लाहौर से कराची, क्योंकि कुछ ख्वाब जो होते हैं वो ताबीर की शक्ल इख्तियार करते हैं यकीनन सच्चे लोगों के। तो ये लाहौर से कराची ये जो वाक़या है तो उसमें जहाज़ तबाह हो जाएगा, उसकी माँ ने ख्वाब देखा, और उसने कहा कि बेटे तूने नहीं जाना। तो उसने अपने बेटे को जाने से मना किया। अच्छा, कि मेरा दिल जो है ना वो कह रहा है कि नहीं कुछ बुरा होने वाला है, तो बेटा तू ना जा। अच्छा, बेटा नहीं गया। और अब मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि मौत जो है ना वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर आ सकती है। तो वो उसकी माँ ने फिर शाम को देखा कि ये वाक़या जो है वो रोनमा हुआ है, और उसकी माँ ने जब देखा एक तरफ से गम का इज़हार किया, दूसरी तरफ से अपने बच्चे के हवाले से जो है ना उसने एक ममता का इज़हार किया, और अपने बेटे के पास गई और दूसरी मंजिल पर वो सो रहा था, और दरवाज़ा खटखटाया और कहा, और वो सोया हुआ था, और कहा कि बेटा मैंने कहा था ना कि जहाज़ का वाक़या जो है लाहौर से कराची का वो होगा, तो तू ना जा, और देख ले वो हो गया है, जहाज़ तबाह हो गया है। तो अपने बेटे को पास जाके तो ऐसे हलाया, तो क्या देखती हैं कि बेटे की रूह वहीं परवास कर चुकी है। तो मौत का वक्त जो है ना वो मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, ना वक्त से पहले और ना वक्त के बाद। जो वक्त आपका एक मुकर्रर है वो आके रहना। अच्छा, इसी की मुताबिकत से मैं एक और वाक़या आपकी नज़र करना चाहूँगा। अगर हम उस वाक़ये के हाल अहवाल पे गुफ्तगू करें कि एक शख्स जो था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि मुझे ना, क्योंकि मौत आने से ना 40 रोज़ पहले जो है ना वो ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। आपको सफ़ेद कपड़ा, कफन और मरने वाले लोग अपनी तरफ बुलाते नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि आपको मौत आने वाली होती है। ये एक इशाराती इलामती गुफ्तगू के महवर व मरकज़ होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ, उस शख्स ने आके अपने उन ख्वाबों का जिक्र किया, तो मूसा से कहा, मूसा ने कहा यकीनन कुछ दिनों बाद तुम दुनिया से वफ़ात पाने वाले हो। तो वो जो दिन बताया तो उसी दिन आपके पास आ गया और कहा कि एक मैंने सांप देखा है और वो मुझे मेरे पीछे पीछे चल रहा है, जहाँ जाता हूँ वहीं आ जाता है मुझे डसने के लिए। तो आप जो हैं वो मुझे जो है वो बचा लें। तो कहा अल्लाह ताला की तरफ से ये वक्त मुकर्रर है, तो मैं जो है वो इसमें इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकता। तो कहा आप ऐसा करें कि मुझे ना किसी दूसरे मुल्क जो हैं वो भेज दें। तो आपने हुक्म खुदा से उसको फौरी तौर पर दूसरे मुल्क जो है वो हवाओं को हुक्म दे और वो भेज दिया। तो हुआ कुछ यूँ, उसने कहा कि अब मैं बच गया हूँ, अब तो मुझे मौत नहीं आएगी। जिस जगह पर आनी थी, जिस मुल्क में आनी थी, उस मुल्क से तो मैं जा चुका हूँ। अच्छा, तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें, वो जो सांप था उसको एक उकाब ने उठाया और उसको अपने पाँव में जकड़ लिया और उसको उड़ते हुए ना ले गई। तो उसको खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी वो उसे डसने की कोशिश करता था, तो कभी वो उसे खाने की कोशिश करती थी। तो इसी सना में, इसी वाक़ये में वो जो था वो दूसरे मुल्क चली गई जहाँ वो शख्स गया हुआ था, और सांप ने डसा है और चील ने वो जो मैंने आपको उकाब का बताया, तो उसने फौरी तौर पर उसको नीचे फेंक दिया, और जब फेंका है उसी शख्स के पास सांप गिरा है, उसे डसा है और वो मर गया। तो ये एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है जिसके बारे में हम महल बना रहे होते हैं और जो हैं अपने ख्वाहिशों का जहाँ तमीर करते हैं, और दरअसल ये दुनिया जो है वो फ़ानी होने वाली है। यानी मुझे कोई ऐसा वाक़या सुनाइए कि जिससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह के यहाँ तौबा करनी चाहिए। और एक शेर है कि मौत से किसको रास्तगारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। तो सर जी, कोई इबरतनाक वाक़या जिससे हमें अल्लाह के यहाँ तौबा करनी चाहिए? जी, हमारे बुजुर्गान दीन के बहुत से वाक़यात इस सिलसिले में जो हैं वो लिखे गए हैं और तारीख़ी अबवाब में मौजूद हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्गान दीन गुज़र चुके हैं, हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा
کہ وہ جو تھے وہ ایک نا ایسے اللہ والے تھے کہ جو تمام عمر دنیا کو جو ہے وعظ و نصیحت کرنے میں وقف کر کے چلے گئے. تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ایک بار ایک بادشاہ گزر ہوا ایک بازار سے, اور بادشاہ نے اس بازار میں کیا دیکھا, بادشاہ نے اس بازار میں دیکھا کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ غائبانہ گفتگو کر رہے ہیں, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی بازار کے لوگوں سے مخاطب کن بیان کرتے ہیں. کہا کہ اے بہلول رحمۃ اللہ علیہ تم کیا کر رہے ہو, کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ اور اس کے جو بندے ہیں نا ان کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں. کہا اچھا, کہا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا آج اللہ تو تیار ہے بخشنے کے لیے ان دنیا والوں کو, لیکن یہ بازاری رنگینیوں میں کھوئے ہوئے لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, تھوڑی دیر بعد پھر گزر ہوا اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نا قبروں کے ارد گرد موجود ہیں, یعنی اس جگہ پہ بھی اور اس دوسرے احاطے میں دیکھا جائے تو ادھر بھی قبریں موجود ہیں, یعنی کہ قبریں جو ہے ان کا محور ہے, اور ان قبروں کے درمیان نہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس گفتگو کے درمیان کبھی آسمان کی طرح مخاطب ہوتے ہیں, کبھی قبروں والوں سے مخاطب ہوتے ہیں. بادشاہ کو پھر تعجب ہوا, بادشاہ نے کہا اے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نہ میں صلح کروا رہا ہوں. کہا اچھا, کہا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا آج یہ جو بندے ہیں یہ جو دنیا سے کوچ کر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, آج یہ تو تیار ہیں بخشش کے لیے, مغفرت کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, لیکن آج اللہ تیار نہیں ہے ان کو معاف کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے میرا ایک کلام ہے, میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا, میرا لکھا ہوا کلام. چھوڑ کے دنیا ساری ایک دن سب نے جانا ہے, چھوڑ کے دنیا ساری ایک دن سب نے جانا ہے, رہنا ہے نہ کوئی سب نے موت کو پانا ہے. مالک نے ایک دن, اس مالک نے ایک دن سب کو واپس بلانا ہے, دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف بندوں کو آزمانا ہے. واہ واہ. اس مالک نے ایک دن سب کو واپس بلانا ہے, دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف بندوں کو آزمانا ہے. جب دنیا ہی میں نہ پچھتائے, کیے اپنے گناہوں پر نہ شرمائے, پھر وہاں جا کر خود کو کیا بخشوانا ہے, چھوڑ کے دنیا ساری ایک دن سب نے جانا ہے. دوسرا ایک اور کلام تھا اسی حوالے سے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے انتقال کر رہا ہے اور انتقال کر چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دنیا کو ایک ایسا پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جو ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے. اے دنیا مجھے تیری یاد آ رہی ہے. اس کا جنازہ جا رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اور اس کے اندر خیالاتی دنیا جو ہے وہ پھر محور و گردش کرتی نظر آ رہی ہے. اے دنیا مجھے تیری یاد آ رہی ہے, دیکھ آج میری میت یوں تنہا جا رہی ہے. تیرے ہی لیے جیا, انسان دنیا کے لیے جیتا ہے, زیادہ تر لوگ تیرے ہی لیے تھا سب کچھ کیا, یعنی کہ رشوت, ڈکیتی, چوری, زنا, سب برے کام. تیرے ہی لیے تھا جیا, تیری ہی خاطر تھا سب کچھ کیا, میرے لیے تو پھر کیوں نہ مجھ کو بخشوا رہی ہے. اے دنیا مجھے تیری یاد آ رہی ہے. جھگڑا, فساد, خون خرابہ تیرے لیے کیا نہ کیا کیا سیاپا. گھر تعمیر کروائے ضمیر کو ویراں بنا کر, آج وہ بھی نہ روک پائے مجھ کو مہماں بنا کر. میری آنکھوں کے دریا بھی آج رو رہے ہیں, دیکھ دنیا جدا تجھ سے ہم ہو رہے ہیں. اے دنیا مجھے تیری یاد آ رہی ہے, دیکھ آج میری میت تم تنہا جا رہی ہے. ہماری اصلاح کرے سر. بستان کے حوالے سے سر کوئی مجھے ایک واقعہ سا ہے جو ہماری اصلاح کرے. جی, اس حوالے سے میں آپ کو نا ایک تو واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا چاہوں گا, آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. اس واقعے پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو جان جب نکلتی ہے تو وہ لمحہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے. تو کہا کہ خاردار کانٹے ہوں اس جھاڑیوں میں سے گزر رہے اور کوئی ریشم جو ہے نا وہ اس میں پھنس جائے, اور جس طرح سے اسے پھر کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو ایسے
جان نکلتی ہے۔ مہتاب رسالت وجود اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، رحلت فرمانے کا وقت آیا، آخری ایام آئے اس دنیا سے جانے سے پہلے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی روح قبض کرنے سے پہلے 70 سے زائد مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہہ چکے تھے کہ میرے پیارے محبوب کی روح بڑی آسانی سے قبض کرنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرحلہ بڑا تکلیف والا ہے۔ دوسری وعظ و نصیحت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب گزر ہوا تو دیکھتے ہیں ایک جنازہ جا رہا ہے، اس کے ہمراہ ہو لیے، اسی کے ساتھ چل دیے۔ اچھا، اس کے بعد قبرستان پہنچے، اور قبرستان میں اس کی جب تدفین کر دی گئی، دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے بعد جب دعائے خیر کی گئی، اور اس کے بعد سارے لوگ جا چکے، اس کے لواحقین میں سے نا عزیز و قاری میں سے ایک شخص وہاں موجود تھا۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ اگر یہ شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے، اگر یہ اس دنیا میں واپس آ جائے تو یہ کیا کرنا اور کیا نہ کرنا پسند کرے گا۔ کہا کہ یہ شخص جو دنیا سے کوچ کر چکا ہے، اگر یہ دنیا میں واپس آ جائے تو یہ نیک کام کرے گا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، حقوق العباد کی ادائیگی بجا لائے گا۔ کہا یہ تو واپس آ کر ایسا کرنے سے قاصر ہے، ایسا کرنا تم اس کی جگہ نا یہ کام کر لینا۔ اس قبرستان کے حوالے سے بات کریں تو کئی نایاب پھول اس قبرستان کی زینت بن چکے ہیں، بلکہ میرے مطابق نا سال میں ہر ایک دن منایا جاتا ہے، تو ایک دن ان کے لیے بھی وقف کرنا چاہیے، اور پوری دنیا میں موجود جو پھول ہیں نا وہ ہر ملک وقف کرے ان قبرستانوں کے لیے۔ تو یہ ایک میرا ایک نظریہ ہے جو حاکم وقت اس کے حوالے سے گفتگو کریں۔ دوسری طرف بات کریں تو میرا ایک دوست زوار علی خان بچپن ہی میں جو تھا وہ کتے کی جان بچاتے ہوئے 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں اس کا جسم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، اور وہ بھی اس قبرستان کی مٹی میں ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو میرے دادا علی محمد اور دادی جو ہیں جیواں بی بی، وہ بھی اس مٹی میں ملی ہوئی ہیں اسی قبرستان میں۔ اس کے علاوہ طارق بھائی میرے کزن، وہ بھی اس مٹی میں مل چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مزید اگر ہم گفتگو کریں تو ہمارے محلے طارق کالونی دھرمپورہ سے وابستہ میرے دوست بھی تھے اور میرے طالب علم بھی رہ چکے تھے، جس کے نام سے یہ چوبچے پھاٹک کے ساتھ ہی یہ مقبول پارک ہے۔ تو یہاں ایک سڑک بھی منسوب کی گئی ہے، ساجد محمود شہید روڈ۔ وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو ان سب کے لیے، اور جو بھی آپ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں عزیز و قریب، ان سب کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر حشر کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہر ایک انسان کو اپنی آخری آرام گاہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس میں کوئی سر و سامان انسان لے کے نہیں جائے گا، بلکہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا۔ ایک خاتون کا میں مختصر واقعہ کو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اس خاتون کے حوالے سے بات کریں تو وہ امیر تھی اور دنیا جہاں کا روپیہ سرمایہ اس کے پاس موجود تھا، تو وہ کینسر کی وبا میں مبتلا ہو گئی، اور کینسر کی وبا میں مبتلا ہونے کے بعد وہ جو ہے ایک طبیب کے پاس گئی۔ وہ ایک جو ہے قریب ہاسٹل تھے، اس کے پاس وہ رہا کرتا تھا، تو وہ دوسری عمارت پہ موجود تھا۔ اس کے پاس گئی، اس سے کہا کہ یہ سارا روپیہ پیسہ ساتھ لے گئی، کہا کہ یہ لے لو اور میری مرض کا علاج کر دو۔ تو کہا کہ کچھ دن رہ گئے ہیں تو میں نہیں یہ پیسوں سے علاج کر سکتا، نہیں تم زندگی مزید پا سکو گی۔ تو وہ پیسہ سارا نا وہ دوسری کسی منزل سے لٹا دیا، اور وہ سارے روپے پیسے کے ڈھیر لگ گئے، اور لوگ نیچے موجود تھے۔ مخاطب کو بیان کیا کہ دیکھو اس روپے کے لیے
تم زندگی میں حلال کو حرام بناتے ہو، رشوت کھاتے ہو اور دنیا میں حقوق العباد کو یرغمال بناتے ہو، اور آج یہ روپیہ پیسہ کسی کے کسی بھی لحاظ سے کام نہیں آ سکتا۔ جن بھی لوگوں کے جو ہیں عزیز و قریب اس دنیا سے جا چکے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی نام لیا تھا ساجد محمود شہید ڈولفن اسکواڈ، جو وطن عزیز کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور اس کے علاوہ جو ہیں میرے دادا دادی اور آپ کے بھی جو عزیز و قریب جا چکے ہیں، طارق بھائی کزن جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اس کے علاوہ سیما ملک زیب کہ جو تقریباً تعلیمی اداروں کے لیے کار فرما تھی، اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور جن کے اس دنیا سے عزیز و قریب جا چکے ہیں سب کے لیے دعائے مغفرت ہم کرتے ہیں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو۔ تو ناظرین، جناب عمر یار صاحب ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک افسانہ نگار بھی ہیں، تو میں ان سے یہ جو شہر خاموشہ کی زندگی کے اوپر یعنی قبرستان کی زندگی کے اوپر انہوں نے ایک افسانہ لکھا ہے، تو میں سر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں وہ افسانہ سنائیے۔ جی، میرا ایک افسانہ تھا شہر خاموشہ کی زندگی، جو گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی طرف سے شائع ہوا تھا، اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں علامہ اقبال بھی پڑھا چکے ہیں اور اپنی قابلیت میں منہ بولتا ثبوت پیش کرتا نظر آتا ہے۔ تو شہر خاموشہ کا مطلب خاموش لوگوں کی زندگی یعنی قبرستان کی زندگی کے جہاں کے لوگ بولنے سے قاصر ہیں، زندگی کی حسرتوں کا بوجھ اٹھانے والے اب منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، حسین چہرے نایاب لوگ محفلوں کی شان بننے والے اب مٹی میں ملائے جا چکے ہیں، اور اب فقط ایک یاد، ایک نشانی کے طور پر مٹی کی ایک ڈھیری میں بدل چکے ہیں۔ کچھ کہتے تھے اس ویرانے میں مردے دفن ہیں، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ان میں ہستی کھیلتی زندگیاں سمائی ہوئی ہیں۔ کچھ کمزور دل لوگ اس جگہ کو خوفناک کہتے تھے، لیکن یہاں تو وہ بھی لا کر دفنائے جا چکے ہیں جو موت کے آنے کا ذرا بھی خوف نہ رکھتے تھے۔ گورکن کے لیے تو یہ جگہ اس کے روزگار کا ٹھکانہ ہے۔ گورکن قبر کھودنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ گورکن کے لیے تو یہ جگہ اس کے روزگار کا ٹھکانہ ہے۔ انسانوں کے مرنے اور اس قبرستان میں لائے جانے کے بعد گورکن کے جھونپڑے میں تو جیسے روزگار ملنے اور ذریعہ معاش حاصل ہونے کے باعث خوشیاں لوٹ آتی ہیں، کتنی حیرت کی بات ہے، حالانکہ اس گورکن کا بھی تو آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ زندگی آئے دن موت کے ظالم سمندر میں ڈوب رہی ہیں، زندگیاں آئے دن موت کے ظالم سمندر میں ڈوب رہی ہیں، بچے نوجوان اور بوڑھے سب اس کی لپیٹ میں۔ زندگیاں آئے دن موت کے ظالم سمندر میں ڈوب رہی ہیں، بچے نوجوان اور بوڑھے سب اس کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر ہنگامہ برپا کرنے والے آج چپ چاپ یہاں دفن ہیں، ساری زندگی غموں پر شکوہ کرنے والے آج تو بول بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ لوگ دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ناراض سے ہوں اور مٹی کی چادر اوڑھے لیٹے ہوں، شاید کسی دنیا والے سے اب ملنا ہی نہ چاہتے ہوں، جیسے ان کی بھوک پیاس نفرت محبت شکوے امیدیں کسی نے چھین لی ہوں اور یہ اپنے لٹنے کی داستان بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو باہر کے ممالک میں بھی جانا تھا اور بہت سا روپیہ کمانا تھا، پر موت نے جیسے ان کے ارمانوں کے پنکھ کاٹ دیے، اب ان کو کوئی دنیا والا نہیں جگا سکتا اور نہ ہی کوئی ان کے ارمانوں کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ اب انہیں ان کی ملازمت کی جگہ یا گھر سے کوئی فون بھی نہیں آتا کہ پوچھا جائے اتنی دیر لگا دی ہے کیوں نہیں آئے اب تک۔
اب انسان لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بار بار فون آتے ہیں گھر سے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، لیکن یہ اس جہاں جا چکے ہیں کہ جہاں کوئی دنیا والا ان سے رابطہ کرنے سے بھی قاصر ہے۔ کچھ کو اللہ کا گھر خانہ کعبہ دیکھنے کی حسرت تھی، ہر مسلمان کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی یہ حسرت مکمل کرے۔ کچھ کو اللہ کا گھر خانہ کعبہ دیکھنے کی حسرت تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ کا گھر بھی جو دنیا میں نہ دیکھ سکے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ یقیناً دنیا کا ضابطہ یہ ہے، ہم نے کسی سے بھی ملنا ہو تو پہلے ہم اس کا گھر دیکھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے اس کی رہائش کہاں ہے، پھر ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی نہ دیکھا وہ سیدھا اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ جن ننھے منھے بچوں کو ابھی بستہ گلے میں ڈال کر سکول جانا تھا، جن ننھے منھے بچوں کو ابھی بستہ گلے میں ڈال کر سکول جانا تھا، انہیں نہ جانے قبرستان کے سکول میں کس نے داخل کروا دیا، اور پھر کوئی یہ بھی نہیں کرتا کہ کبھی کبھی انہیں ان کے گھر ملنے کے لیے لے آئے۔ بچے اس سکول سے بہانہ بنا کر یا دوسروں سے نظریں چرا کر بھاگ کر بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ شہر خاموشاں میں بھی زندگی آباد ہے، ہماری زندگیوں سے الگ، ہمارے ہنگاموں سے مختلف۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ اس قبرستان کی دنیا کو دیکھا، پرکھا اور ہماری کئی بزرگان دین کی باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر و ناصر ہو، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن نے بھی یہ جو میرے ساتھ عثمان، نور، یہ دو جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی اس کام کے اندر شامل ہیں، ایڈیٹنگ میں، ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی میں اعلیٰ مقام اور عہدہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اس جگہ آ کر ڈاکومنٹری کی کہ جہاں لوگ نامناسب سمجھتے ہیں ڈاکومنٹری کرنا، اور میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو کامیابی سے بھر دے۔ اور میں آخر میں آپ سے جو ہے وہ شکریہ چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ سب اس آخرت کو، اس زندگی کو یاد رکھیں اور آخرت کے لیے اچھے کام کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس شہر خاموشہ کی زندگی کے اوپر ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی۔ جیسا کہ سر نے بیان کیا کہ قبرستان کے اوپر کوئی بھی ڈاکومنٹری بنانا اس کو نامناسب سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم سر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر نے ہمیں ایسا یونیک آئیڈیا دیا۔ تو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ